جاگیردار صاحب کی ضدی محبت۔ ہم لے کے آئے ہیں آپ کے لیے ایک مکمل رومانوی اردو کہانی جسے پڑھ کر آپ لوگ بہت خوش ہوں گے۔ اب کائنڈلی اس سٹوری کو پڑھنے کے بعد اپنے کمنٹس اور اپنا ریویو ضرور دیجیے گا ان باکس میں۔ چلیے آتے ہیں سٹوری کی طرف۔ شہر سے دور ایک خوبصورت علاقے میں ایک شاندار حویلی تھی جسے لوگ شاہ حویلی کے نام سے جانتے تھے۔ یہ حویلی صرف دولت اور شان و شوکت کی وجہ سے مشہور نہیں تھی بلکہ اس کے وارث ایان شاہ کی وجہ سے بھی مشہور تھی۔ ایان شاہ ایک ایسا شخص جس کی شخصیت میں غرور بھی تھا اور وقار بھی۔ وہ پڑھا لکھا، کامیاب بزنس مین اور اپنے خاندان کا فخر تھا، لیکن اس کی ایک عادت تھی، اسے ہر چیز اپنی مرضی کے مطابق چاہیے ہوتی تھی اور سب سے زیادہ مشہور تھا اس کا غصہ۔ حویلی کے ملازم بھی اس کے سامنے بات کرتے ہوئے احتیاط کرتے تھے، لیکن ایک لڑکی ایسی تھی جو بچپن سے اس کے سامنے تھی اور وہ تھی مہر فاطمہ۔ مہر ایان کی کزن تھی۔ بچپن میں جب بھی ایان غصے میں آتا، مہر فوراً خاموش ہو جاتی۔ وہ ایان کی سخت نظروں سے ڈرتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ مہر بڑی ہو گئی۔ اب وہ پہلے والی ڈرنے والی لڑکی نہیں تھی، وہ اپنی بات مسکرا کر کہنا جانتی تھی۔ ایک دن مہر حویلی کے باغ میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی کہ ایان وہاں آ گیا۔ ایان نے ہمیشہ کی طرح سخت لہجے میں کہا، مہر تمہیں معلوم ہے نا دھوپ میں اتنی دیر بیٹھنا اچھی بات نہیں۔ مہر نے کتاب سے نظریں اٹھائیں اور مسکرا کر بولی، اور آپ کو معلوم ہے نا ہر وقت غصہ کرنا بھی اچھی بات نہیں۔ ایان چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی نے اس کے غصے کا جواب اس طرح دیا تھا۔ وہ کچھ کہے بغیر وہاں سے چلا گیا، لیکن دل میں مہر کی بات سوچتا رہا۔ دن گزرتے گئے، ایان کو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مہر کی چھوٹی چھوٹی باتیں اسے کیوں اچھی لگنے لگی ہیں۔ اب اگر مہر ناراض ہوتی تو ایان کا دل بے چین ہو جاتا، اگر وہ خاموش ہوتی تو ایان وجہ جاننے کی کوشش کرتا۔ ایک دن مہر نے جان بوجھ کر ایان سے بات نہیں کی۔ ایان نے حیرت سے پوچھا، آج اتنی خاموش کیوں ہو؟ مہر نے معصومیت سے کہا، آپ نے ہی تو کہا تھا کہ زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ایان سمجھ گیا کہ مہر اسے چھیڑ رہی ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور بولا، اچھا تو اب تم میری باتیں یاد رکھ کر مجھے سنانے لگی ہو؟ مہر نے مسکرا کر کہا، آخر کسی کو تو آپ کو بدلنا تھا۔ ایان نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید مہر واقعی اس کی زندگی میں خاص جگہ بنا چکی ہے۔ ایک دن مہر کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جب ایان کو پتہ چلا تو وہ فوراً اس کے پاس پہنچا۔ وہ پوری رات اس کی فکر کرتا رہا۔ صبح مہر نے آنکھیں کھولیں تو ایان کو دیکھا۔ مہر نے حیرت سے پوچھا، تم ابھی تک یہیں تھے؟ ایان نے نظریں چرا کر کہا، بس دیکھ رہا تھا، تم ٹھیک ہو؟ مہر مسکرا دی، مجھے نہیں پتہ تھا جاگیر صاحب کو بھی کسی کی فکر ہو سکتی ہے۔ ایان نے ہنس کر جواب دیا، شاید تم پہلی ہو جس نے یہ بات محسوس کی ہے۔ کچھ دن بعد ایان نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ وہ مہر سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ گھر والے سن کر وہ کافی خوش ہوئے، لیکن مہر کافی حیران ہوئی۔ جس شخص سے وہ ہمیشہ ڈرتی تھی آج وہ اس کے نکاح میں آنے جا رہا ہے۔ نکاح والے دن ایان نے مہر سے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم ہمیشہ میرے غصے سے ڈرتی ہو، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں ہمیشہ محبت اور عزت دوں گا۔ تب مہر نے مسکرا کر کہا کہ بس ایک شرط پہ، آپ ہمیشہ غصہ نہیں کریں گے۔ شادی کے بعد مہر نے حویلی میں رونق بھر دی تھی۔ وہی ایان جو بات بات پر غصہ ہوتا تھا اب مسکرانے لگا تھا۔ سب نے کہا کہ ایان آپ بدل گئے۔ کہا کہ نہیں، میں نہیں بدلا، بس کسی نے میرے دل کا وہ حصہ دیکھ لیا جسے سب سے چھپا کر رکھا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ان کی محبت مزید مضبوط ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں ایان شاہ کو اگر کسی نے بدلا تو وہ صرف مہر کی محبت ہے، کیونکہ کبھی کبھی زندگی میں ایک ایسا شخص آتا ہے جو انسان کو بدلنے پر مجبور کرتا ہے، ہمیں اپنی محبت سے بہتر انسان بنا دیتا ہے۔ یہ تھی ایان اور مہر کی کہانی۔ آپ کو کہانی کیسی لگی؟ ریویو ضرور دیجیے گا اور نیکسٹ کہانی کا انتظار کیجیے گا۔